1443 ہجری سال کے ماہ رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، اور آج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں عاشقان خدا اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مرد حضرات مسجدوں میں اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں نماز کے لیے مقرر کردہ جگہوں پر، جنہیں مسجد بیت کہا جاتا ہے، وہاں 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھیں گے، اور اعتکاف کا حکم قرآن مجید نے عطا فرمایا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو چند ایک باتیں اعتکاف کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم داماد رسول شیر خدا شیر مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج انہی 2 موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی، اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اعتکاف کا ذکر اور حکم قرآن کریم میں موجود ہے، اور احادیث سے بھی اعتکاف کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے 4 احادیث کے حوالے سے اعتکاف کی ضرورت اور اہمیت اور فضیلت پر چند باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ تو پہلی حدیث پاک، جس کی راوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو قیامت تک کے تمام مومنوں کی، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا جائے۔ گویا سرکار علیہ السلام نے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے۔ دوسری حدیث پاک بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی روایت کی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت اعتکاف میں بیٹھے
اعتکاف میں بیٹھنے والے کو معتکف کہا جاتا ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا یہ معنی ہے کہ بندہ اپنے رب کی یاد یکسوئی کے ساتھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھے، اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھے، اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھے، نہ تو وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نکل سکتا ہے، مسجد ہی میں بیٹھا رہے، نہ وہ کسی کے جنازے میں جا کر شامل ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، نہ اس سے مباشرت کر سکتا ہے، بلکہ وہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک کر صرف اور صرف اپنے رب کی یاد میں مصروف رہے، تو اسے اعتکاف کا ثواب اور لذت اور روحانی برکات نصیب ہوتی ہے۔ تیسری حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور نیکیوں کے قریب آ جاتا ہے، اسے نیکی کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے، نیکی کے مواقع، اپرچونٹیز اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اور چوتھی حدیث جس کے راوی حضرت امام العاشقین سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث پاک بیہقی شریف میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان مرد یا عورت رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ بندہ دنیا کے تمام کاموں سے منہ موڑ کر فقط اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے اور بندہ خدا ہے، اور اس کی زبان سے ذکر خدا جاری و ساری ہے۔ تو آج گھروں میں بھی اور مساجد میں اعتکاف لوگ بیٹھیں گے، اور حضور کا فرمان ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا اعتکاف وہ مسجد حرام شریف کا ہے، کعبہ شریف میں بیٹھنے کا ہے۔ اس سے دوسرے درجے کا اعتکاف مسجد نبوی شریف کا ہے، مدینہ شریف، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ، اور پھر چوتھے نمبر پہ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے شہروں کی مساجد، اور وہ مسجد جس میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے وہ مسجد ہو جس میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو۔ ان مساجد میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی بہت ساری پابندیاں بھی ہیں۔ آپ ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دوران اعتکاف عبادت کی برکت سے آپ کو مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ممکن ہے جس رحمان و رحیم رب کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھو گے، ہو سکتا ہے اس کے جلوے کا دیدار ہو جائے۔ تو یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت
نصیب فرمائے۔ جو مصروف کار ہیں وہ تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے ان کو وقت کی گنجائش ہے، ان کے لیے وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہے، وہ اس موقع کو ہرگز نہ گنوائیں اور اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا میرا موضوع وہ خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا، سب کہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، چونکہ کل یوم شہادت آنے والا ہے تو آپ کے فضائل اور مناقب جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ سورہ فتح میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے اصحاب ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں اصحاب بھی شامل ہیں اور اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ ان کی شان بیان فرمائی ہے، ان کا تعارف اللہ نے کرایا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں، حضور کی نظر رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، وہ جب کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے سامنے ثابت قدم رہنے والے اور ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ہیں، چاہے ان کی جانیں چلی جائیں۔ وہ اپنے سینوں پر تلواروں، تیروں اور بھالوں کا زخم تو برداشت کر لیں گے، لیکن پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا رحماء بینہم، اور جب حضور کے صحابہ اور اہل بیت آلے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں تو محبت اور پیار سے اور رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ اور اس بات کو علامہ اقبال، جن کا کل یوم وصال گزرا 21 اپریل 1938 کو، یہ مرد قلندر حضور کی امت کو عشق رسول اور اسلام کا تابناک ماضی دکھاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اور بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے پاس ہی ان کا مزار شریف ہے، جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہی اقبال ہے جس کے قلم سے ایسے قیمتی شعر بھی نکلے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہی اقبال ہیں جو میں فارسی کی ربائی آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھتا ہوں کہ درود و سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو غنی، یہ اقبال نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی خواہی یا رسول اللہ، یا اللہ اگر تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، اگر تو میرا حساب نہ بھی لے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور یا اللہ اگر تو میرا حساب لینا بھی چاہے قیامت والے دن، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو حضور کی نگاہوں سے دور کر کے میرا حساب لے، کیونکہ جب میرا دفتر عمل کھلے گا اور گناہوں کی فہرست پڑھی جائے گی تو مجھے حضور سے شرمندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ حضور تو میرے لیے دعائیں مانگتے رہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ وہی اقبال جنہوں نے یہ بھی کہا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ شان پائی. اقبال نے ایک جگہ پر فرمایا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپس میں ریشم کی طرح ہیں، اور دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کے خلاف فولاد سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور ان میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک منفرد مقام ہے، آپ کا ایک علیحدہ شان ہے. آپ شجاعت مصطفیٰ کا مظہر ہیں. حضور کے چاروں یار حضرت ابوبکر صدیق صداقت رسول کا مظہر ہیں، حضرت عمر فاروق عدالت رسول کا مظہر ہیں، حضرت عثمان غنی سخاوت مصطفیٰ کا مظہر ہیں، اور حضرت مولا علی شجاعت مصطفیٰ کا مظہر ہیں. حضرت علی شیر خدا جس طرح جسمانی طور پر طاقت کا پہاڑ تھے، ایسے ہی آپ روحانی طور پر بھی ہر ولی کو روحانی فیض پہنچانے والے ہیں. اور جب آپ تقریر فرمایا کرتے تھے تو حکمت کے موتی نکلتے تھے آپ کی زبان اقدس سے. یمن کی طرف آپ خود راوی ہیں، اور حضرت امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حضور نے ملک یمن کا قاضی بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا. قاضی جسے جج بھی کہا جا سکتا ہے، جسٹس بھی کہا جا سکتا ہے. عربی زبان میں فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے. تو سرکار نے ارادہ فرمایا علی جاؤ یمن کی طرف قاضی بن کر جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ میں کم عمر ہوں، میں بڑے بڑے فیصلے نہیں کر پاؤں گا، اگر آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو میں فیصلے کیسے کر پاؤں گا، میری تو ابھی عمر چھوٹی ہے، تھوڑی ہے. تو حضرت علی خود فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو آمنہ کے لال نے میرے سینے پر اپنا دست شفقت رکھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا کرنے کی دیر تھی. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے حضور کی دعا کے بعد عمر بھر جتنے بھی فیصلے کیے ان کے حق ہونے میں مجھے کبھی شبہ نہیں ہوا. اب اس سے علماء فرماتے ہیں جس نبی کے ہاتھ کے لگانے کی برکت سے علی کا سینہ علم و حکمت سے بھرپور ہو گیا، اس نبی کے علم کا شان کیا ہوگا. اور پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم باقی صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا ان پر اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے. لیکن کسی صحابی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم نہیں کہا جاتا. یہ فقط اعزاز ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کا ہے. وجہن عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، تو کرم اللہ وجہہ الکریم کا مطلب ہے اللہ نے علی کے چہرے کو وہ سعادت عطا فرمائی ہے جو اس چہرے کو دیکھ لے گا وہ عبادت کا ثواب حاصل کر لے گا. لیکن آزمائشیں بھی تو آتی ہیں. حضرت امام حاکم ہی اس روایت کو نقل فرمانے والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علی تجھے میری بارگاہ میں وہی درجہ حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. درجہ تیرا وہی ہے لیکن تو نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ہاں تو ولایت کا بادشاہ ہے، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے تجھ سے فیض پائیں گے. لیکن یا علی تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک مناسبت ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی اتنا حسد رکھتے تھے کہ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم پر بھی بدکاری کی تہمت لگائی اور حسد میں حد سے آگے بڑھ گئے.
وہ بھی دوزخی ہو گئے. اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ ماننے کی بجائے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا, تو وہ بھی دوزخی ہو گئے. یا علی تیرے بارے میں بھی 2 قسم کے گروہ جہنمی ہو جائیں گے, لیکن جو درمیان والے ہوں گے وہی جنتی ہوں گے. جو تجھ سے حسد کریں گے, جو تجھ سے بغض رکھیں گے, جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھا, جو علی تجھ سے بغض رکھے گا وہ بھی دوزخی ہو جائے گا. اور جو تیری محبت میں حد سے آگے بڑھے گا وہ بھی دوزخی ہوگا. جو درمیان میں رہے گا, تجھے ولیوں کا بادشاہ مانے گا, مصطفیٰ کا ویر مانے گا, اور اللہ کا وہ مقتدر اور فرما بردار بندہ مانے گا, وہی جنت میں جائے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا تھا کہ جو حضرت علی سے محبت رکھے گا وہ ایماندار ہوگا, جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو علی کی محبت یہ معیار حق ہے, جو ان سے پیار کرے گا اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے, اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کا کوئی نیکی قبول نہیں ہے, وہ منافقین میں شامل ہو جائے گا. تو آئیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. آپ نے ادب مصطفیٰ سکھایا اور اللہ کی بارگاہ کی عبادت کا درس دیا, اور اپنے آپ کے 18 صاحبزادے ہیں, ان میں سارے شان والے ہیں, سارے حضرت علی کے بیٹے فرزندان بڑی شان والے ہیں, اور آپ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ میدان کربلا میں 3 دنوں کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی عبادت سے منہ نہیں موڑا. یہ ہے حضرت علی کی تربیت کا ایک شاہکار. آئیے ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں, رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں. پتہ نہیں اگلے سال زندگی وفا کرے یا نہ کرے. آئیے سب اس رمضان شریف میں اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کریں. وما علینا